کہ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ من صمت نجا وفی روایت ومن سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بلکہ اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کا دور تھا، تو اس کا بیٹا یعنی شہزادہ بولتا نہیں تھا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، لیکن زبان نہیں کھولتا، بولتا نہیں ہے۔ تو اطباء کو دکھایا، اطباء نے دیکھا کہ بچہ تو نارمل کچھ بھی نہیں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک اتالیق تھا، استاد تھا، شاہی استاد۔ تو بچپن سے ہی شہزادوں کی تربیت کے لیے استاد متعین کر دیے جاتے تھے۔ تو اس استاد نے اس بچے کو یہ حدیث سنائی، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب اس بچے نے یہ حدیث سنی کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، تو اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اب خاموش رہوں گا، میں بولوں گا ہی نہیں، کیونکہ خاموشی میں جب نجات ہے تو چپ ہی رہنا چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کے نتیجے میں چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ چپ۔ اب اطباء دیکھ رہے ہیں، حکماء دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا بادشاہ، تو ساتھ وہ شہزادہ بھی تھا۔ اب لشکر شکار کے لیے نکلا ہے، کوئی شکار ملا نہیں، تو دوپہر کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک درخت کے نیچے جو سب لشکر لیٹا ہوا ہے، تو اوپر درخت کے جھاڑیوں میں ایک چڑیا بیٹھی، ایک فاختہ بیٹھی ہے۔ وہ فاختہ بولی، کیوں کیوں کیوں، اپنی آواز سے بولی۔ اب ایک لیٹے ایک تیر انداز نے سنا جیسے، اور تیر کھینچا، مارا، وہ فاختہ نیچے شکار کر لی۔ اب جیسی وہ شکاروں کے نیچے گری تو وہ بچہ ایک دم جو اٹھا ایکسائٹڈ ہو کے، اوہو من سکت نجا، اگر یہ چپ رہتی تو بچ جاتی، لیکن چپ نہیں رہی تو دیکھو شکاری نے شکار کر لی۔ یہ بولا، جیسے بولا تو لشکر والوں نے سنا کہ ارے یہ بچہ تو بول رہا ہے۔ پھر جلدی شہزادے میاں، ہاں بولے بولے۔ اور اس شہزادے کو یاد ہے، اوہ میں تو غلط بول بیٹھا، چپ ہو گیا۔ اب وہ بار بار بات کرتے، وہ چپ۔ سارا لشکر حیران کہ یار یہ تو ابھی بولا تھا، بالکل صاف بولا۔ تو بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ سلام، بچہ تو ماشاءاللہ نارمل ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا، کیونکہ ہم نے خود سنا یہ بولا، اور اسے حدیث بولی من سکت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ بادشاہ کا اچھا، بادشاہ نے بلایا کہ بات کی، بیٹا کیا بات، بولو۔ تو اس وقت بولے تھے، اب وہ چپ۔ وہ بار بار اس کو بلواتا، وہ بولتا نہیں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مکر کر رہا ہے، پورا لشکر تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ بولتا ہے، یہ جان بوجھ کے چپ ہے۔ تو بادشاہ نے کان مروڑے، 2-4 چپت لگائیں۔ جب 2-4 چپت لگی تو وہ کہنے لگا، واقعی میرے نبی نے صحیح کہا تھا، من سکت نجا، میں بھی چپ رہتا تو میری بھی چپیڑیں نہ پڑتی۔ میں وہاں بولا، فاختہ بولی تو شکار ہوئی، اور میں بول پڑا تو یہاں بادشاہ کی چپیڑیں کھا رہا ہوں، تو کاش میں بھی چپ رہتا تو میرے یہاں تھپڑ نہ پڑتی۔ اب دیکھو خاموشی کتنی بڑی عافیت ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا جو خاموش ہے نجات پا گیا، کیونکہ ہر جگہ بولنا لازم نہیں ہوتا، کسی جگہ خاموش رہنا ایک ایسا عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے قابل نجات ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو کچھ نہ کرنا خود ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی کوئی اچھا یا برا عمل کر رہا ہے وہ تو عمل کے زمرے میں آتا ہی ہے، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ کچھ نہ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان عمل کے لیے آیا ہے۔